ہمیشہ سے دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ مسلمان ہوں اور دوسری طرف اہل کتاب ہوں، اور اہل کتاب میں بالخصوص یہودی طبقہ جو ہے ان میں بہت زیادہ شدت ہوتی ہے مسلمانوں کو مارنے کے حوالے سے، ان کے خلاف پلاننگ کے حوالے سے، یا جیسے بعض اوقات ان کو صہیونی کا لفظ بھی کہا جاتا ہے، گریٹر اسرائیل کے حوالے سے بھی بات سامنے آتی ہے، تو ان میں شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اہل کتاب میں یہودی جو طبقہ ہے شاید یہ بالکل ہی خراب ہے اور مسلمانوں کے خلاف ہے، ہمیشہ اسلام کے خلاف رہا ہے۔ قرآن ہمیں اس میں کیا رہنمائی کرتا ہے کہ کیا یہودی ہمیشہ سے ہی اور سارے کے سارے بالکل اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف رہے ہیں؟ دیکھیے، کچھ مقدمات ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں جو عام مسلمان بھی ہے وہ باتوں کو شاید صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی اہل کتاب کی بات کی ہے، یہود اور نصارہ دونوں کی، تو قرآن پاک نص کرتا ہے لیسوا سواء، یہ سب برابر نہیں ہے۔ قرآن پاک ان کو کیٹاگرائز کرتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کہتا ہے لیسوا سواء، یہ بالکل برابر نہیں ہے۔ یا ہم جو کلام کر رہے ہیں وہ تمام اہل کتاب کے لیے کلام نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں امت مقتصدہ، وہ بالکل انصاف پسند بھی ہوتے ہیں، جو اللہ کی آیات سنتے ہیں، سجدے میں بھی چلے جاتے ہیں، راتوں میں اللہ کے ساتھ عبادت بھی کرتے ہیں، مخلص بھی ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی قرآن پاک کی آیات کو تمام اہل کتاب سامنے رکھ کر کے نہیں سمجھا جاتا، بلکہ قرآن پاک نے ہی تقسیم کر دی، ان میں انصاف پسندوں کی، امن پسندوں کی اور شدت پسندوں کی۔ نمبر 2، ان میں وہ طبقہ جو انصاف پسند نہیں ہے، ان میں شدت کا عنصر آج سے نہیں ہے، بلکہ بہت پہلے سے ہے، اور ان کے اندر شدت کا عنصر اتنا آ گیا تھا کہ اللہ کے نبیوں کو بھی انہوں نے شہید کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ اور قرآن اس کو ذکر بھی کرتا، بار بار اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ تم اس قدر شدت میں گئے ہو۔ پھر اللہ ذکر کرتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ پچھلی کتابوں میں بھی اس بات کو واضح کر دیا گیا تھا کہ تم بہت بڑھ چڑھ کے فساد کریں گے، اور جب بھی فساد کریں گے پھر ظاہر ہے فسادیوں کے لیے ایک سزا مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ اس فساد کے رد کے اوپر لگتے ہیں۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یہ بار بار کریں گے اور بار بار ایسا بھی ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد قرآن پاک ان کی فساد کی طبیعت کو بیان کرتا ہے، لیکن قرآن پاک کبھی بھی تمام کو ایک نظر میں نہیں رکھتا۔ یعنی قرآن پاک ذکر کرتا ہے کہ ان کے اندر بہت سے لوگ انصاف پسند بھی ہیں، اور کچھ طبقہ ان کے اندر فسادی طبیعت بھی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی وہ طبقہ جو اپنے اندر فساد کا عنصر رکھتا تھا، وہ اتنا بڑھ چڑھ کے فساد پر آیا کہ قرآن پاک نے بھی اس کو ذکر کیا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، کہ سب سے زیادہ دشمنی کے اندر آپ پائیں گے یہی یہود طبقہ ہے جو اس وقت بھی مسلمانوں کے خلاف فساد پر تلایا تھا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنے والی ہے کہ یہود ہو، اہل کتاب ہو، قرآن پاک من حیث المجموع کبھی بھی کلام نہیں کرتا۔ ان میں انصاف پسندوں کو الگ کرتا ہے اور شدت پسندوں کو قرآن ٹارگٹ کرتا ہے۔ آج کے دور میں بھی یہی ہے، ہمیں کبھی بھی ایک ہی لاٹھی کے ساتھ سب کو نہیں ہانکنا چاہیے، بلکہ اسی نظر میں ہم دیکھیں گے ان میں انصاف پسند بھی لوگ ہوں گے اور اس میں شدت پسند بھی لوگ ہوں گے۔ لیکن مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو کوئی شدت پسندی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ ہاں، تقریباً جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے یہ بات سامنے آتی ہے، یہودی اسلام کے مخالف، یہودی مسلمان کے مخالف، یہودی مسلمان ملک کے خلاف، تو یہ شدت پسندی تو ہمیں تقریباً نظر ہی آ رہی ہے، کوئی انصاف پسند نظر نہیں آ رہا ہے ابھی تک۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، کچھ یہود ایسے ہیں جن کو صہیونی کہا جاتا ہے، آپ نے بھی یہ لفظ سنا ہوگا، اور صہیونی ذہن بہت الگ ہے، اور عام جو یہودی ہیں ان کا ذہن بہت الگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی جو موجودہ حالات ہیں دنیا میں، آپ دیکھیں گے کہ بہت سا طبقہ جو صہیونی نہیں، شدت پسند نہیں ہے، وہ خود ان کے مخالف ہے۔ امریکہ میں بسنے والے بھی بہت سے یہودی ایسے ہیں، خود ایران کے اندر بھی اور اسرائیل میں بھی وہ خود مخالفت کرتے ہیں ایسی شدت پسندی کی، ایسے فتنے اور فساد کی طرف۔ تو کبھی بھی برابر نہیں ہے۔ میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا، قرآن پاک مقدمہ ہمیشہ بناتا ہے لیسوا سواء، یہ سارے ایک لاٹھی سے ہانکنے والی قوم نہیں ہے، انصاف پسند بھی ہوں گے، شدت پسند بھی ہوں گے ان کے اندر۔ آج بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ انصاف پسند لوگ بھی بالکل موجود ہیں، ہر طرح کے ظلم کے خلاف وہ بھی آواز بلند کرتے ہیں، وہ بھی اپنی ہی حکومت کو بھی کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اور بہت سے ان کے علماء بھی آپ کو نظر آئیں گے، اہل کتاب میں یہود کے علماء بھی، جو بڑی انصاف پسندانہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح کا اظہار۔ لیکن جو شدت پسندی
حیران کن بات یہ کہ آپ کو شاید ایسا لگتا ہوگا کہ دنیا کے اندر یہ نفرت کا جو اظہار ہے یہ مسلمانوں ہی کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی ہی زیادہ نفرت عیسائیوں سے بھی رکھتے ہیں۔ یہ آپ ان کی اگر کتابوں کا مطالعہ کریں گے پھر آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر مستقبل کی پلاننگز کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت سے کلام کیے ہیں، اور اس کے اندر سر فہرست یہی ہے کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے کمزور کرنا ہے اور اس کے بعد عیسائیوں کو کمزور کرنا ہے۔ ان چیزوں کو بھی بیان کیا گیا ہے باقاعدہ سے۔ تو نفرت کا مادہ دونوں کی طرف ہی ہے، جو شدت پسند ہیں وہ شدت پسند ہیں، وہ پہلے بھی تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، آج تک ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ یعنی اتنے شدت پسند کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ انہی کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ نبیوں تک کو قتل کر دیا کرتے تھے، اتنی شدت تھی ان کی۔ بالکل، شدت پسندی کی انتہا ذکر کی ہے۔ صحیح، یعنی کہ انسان جتنا بھی بگڑ جائے، اپنے اندر جتنی بھی شدت والی طبیعت لے آئے، ایمان لانے کے باوجود پھر وہ نبی تک کو شکار کر دے اپنے فتنے اور فساد کا، یہ متوقع نہیں ہے۔ صحیح، مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایمان لانے کے باوجود، یعنی اپنے آپ کو اہل کتاب کہنے کے باوجود پھر اپنے ہی نبی کے خلاف کاروائیاں کرنا، یا جن کی نبوت ان کے سامنے ثابت ہو چکی ہو یا حق واضح ہو چکا ہے پھر بھی قتل تک اقدام کرنا، یہ ان کا ایکسٹریم لیول کے فساد کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ فساد پر تلتے ہیں تو ان کی نفسیات یہ کہ اب وہ نبی کو اگر نہیں ملحوظ خاطر رکھ رہے ہیں تو باقی بدرجہ اولا وہاں توقع نہیں رکھی جا سکتی آپ کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اچھا، ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی ان میں کچھ انصاف پسند بھی ہے، یہ قرآن کا بیان ہے، اور کچھ ایسے بھی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، آپ رسول ان کو دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، ایسے بھی ہیں۔ تو پرابلم یہ ہے کہ پھر اگر اتنے ہی اچھے تھے، اللہ سے محبت تھی ان کو اور آنسو بھی نکل جایا کرتے تھے ان کے، تو وہ ایمان کیوں نہیں لے کر آ گئے؟ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت کا ذکر کیا وہ بالکل ایمان لے کر آئے تھے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت تبلیغ کا آغاز فرمایا مدینہ منورہ میں، یہاں پر یہودی کچھ تھے، کچھ قبائل، گڑھ ان کا یہ نہیں تھا، ان کا اصل مرکز تو تھا وہ فلسطین والی زمین، وہ زمین جہاں پر بنی اسرائیل کے انبیاء تشریف لاتے رہے، اور وہاں تک خود بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے تو ایک دفعہ بھی تشریف نہیں لے کے گئے۔ لہٰذا یہاں کچھ قبائل تھے کہ جن پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ٹارگٹ دیا تھا، اور ام القریٰ ومن حولہا، نبی علیہ السلام کو ہر رسول کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ یہ ایریا ہے جس میں آپ نے اتمام حجت کے لیے کاروائیاں کرنی ہیں، تو اس خطے تک نبی علیہ السلام محدود رہے، لیکن اصل گڑھ ان کا تھا وہاں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بھی بیان فرمایا کہ ان کے اندر دو طبقے ہی ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی، کہ بہت سے انصاف پسند بھی ہوں گے۔ یہی وجہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھیں جب ان تک بھی باقاعدہ دعوتیں گئی ہیں، اور وہاں پر تو بہت بڑی تعداد تھی ان میں سے جو مسلمان ہوئے ہیں، اسلام کو قبول کیا ہے، تو طبیعتیں ہمیشہ مختلف ہوئی ہیں، اور اسپیشلی اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ کئی لوگ اعتراض بھی کر دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ان سے دوستی نہ کریں، یا یہ بڑے دشمن ہوتے ہیں، تو وہ قرآن کی آیات کو کبھی بھی ربط میں نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفیں بھی بیان کی ہیں، ان میں انصاف پسندوں کو الگ بھی کیا ہے، شدت پسندوں کو الگ کیا ہے، اور ایسی ساری آیتیں ان شدت پسندوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کچھ اسلام مخالفین کی طرف سے کہ ایک طرف تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جناب یہ بڑے شدت پسند ہیں، فسادی طبیعت کے مالک ہیں، نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا، فساد پر تل آئے، انسان کو انسان نہیں سمجھ رہے ہیں یہ، اور دوسری طرف آپ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب سے آپ نکاح کر لیجئے، اہل کتاب کا ذبیحہ آپ کے لیے حلال ہے، تو اہل کتاب ہمیں تو بالکل دور کر دیا، لیکن پھر کہا کہ ان کی خاتون سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے گھر میں ہی رکھیں گے نا، گھر میں لے کر آئیں گے، تو یہ بات کچھ متضاد نظر نہیں اس لیے کہ ہمارے یہاں اس آیت کو ایبسولوٹ سمجھ لیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت تمام اہل کتاب سے متعلق ہے، بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ یہ آیت تمام اہل کتاب سے متعلق نہیں، وہ اہل کتاب کے جو امن پسند تھے، جو فتنہ اور فساد کی طرف نہیں آتے تھے، ان اہل کتاب کی خواتین سے متعلق بیان تھا کہ ان کو آپ اپنے عقد نکاح کے اندر لا سکتے ہیں۔ وہ اہل کتاب کے جو شدت پسندی کی طرف مائل تھے، ان کے اوپر تو اتمام حجت کی کارروائیاں کی گئیں، ان سے تو شدید قسم کی نفرت رکھنے کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ آخر میں اللہ نے بیان فرمایا قاتلوا، ان کے خلاف اب قتال کیا جائے گا، یا تو وہ ایمان لے کر کے آئیں، نہیں تو پھر ان کو جزیہ دے کر کے صاغر کر کے رکھا جائے گا۔ تو یہ ان اہل کتاب کے بارے میں کلام نہیں ہے، اس لیے کہ ان اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مذمت بیان کی، اور جہاں نکاح کا جواز بیان کیا ہے وہاں اگر آپ آیت پڑھ دیں تو اللہ نے کن خواتین کے بارے میں ذکر کیا کہ نکاح کر سکتے ہیں؟ محصنات، وہ جو پاک طبیعت اپنے اندر رکھتی ہوں گی۔ تو سر جن کا گند قرآن بیان کر رہا ہے وہ پاک ہے؟
تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کس آیت میں کیا داخل کر رہے ہیں. اہل کتاب، میں نے اس لیے کہا سب سے پہلے مقدمہ ذہن میں رکھیں، قرآن پاک اہل کتاب کے دو گروہ بیان کرتا ہے، انصاف پسند، امن پسند، کچھ شدت پسند. ان کے بارے میں احکامات ہیں ایسے، نکاح ان کے ساتھ کیا جائے، ان کے بارے میں احکامات نہیں ہے. فساد کے خلاف رد الفساد ہوا کرتا ہے، اور ان کے ساتھ ایسے تعلقات نہیں ہوتے ہیں کہ جو فساد کو مزید آگے ہوا دیں گے. بہت بہترین طریقے سے یہ آپ نے سمجھایا، اور بہت بڑا اعتراض دور ہو گیا، کیونکہ نارملی یہی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو ہٹا دو، ان سے صحبت حرام ہے، تعلقات حرام ہے، دوسری طرف اسلام کہہ رہا ہے کہ جناب ان کو نکاح کر کے اپنے گھر میں لے کر آ جاؤ. تو نوجوان مسلمان جب یہ سنتا ہے نا اعتراض، تو بولتا ہے ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، ایک طرف نفرت کا کہہ رہا ہے اور دوسری طرف گھر میں بلوا لیا خاتون کو اور اس کو اولاد کی ماں بھی بنا دیا. تو بڑا بہترین آپ نے سمجھا دیا، اور بہت ناظرین کو یہ سیکھنے کو بھی ملے گا، سمجھنے کو ملے گا. اچھا دوسری طرف دیکھتے ہیں تو اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَكُمْ. یہ جو ہمارے لیے ذبیحہ حلال ہے، تو یہ عجیب بات نہیں ہو رہی کہ ایک طرف ان سے نفرت رکھنے کا کہا جا رہا ہے، ایک طرف ان کو دور رکھنے کا کہا جا رہا ہے، ان سے آپ صحبت نہیں کر سکتے، تعلقات قائم نہیں کر سکتے ہیں، دور رکھنا ہے بالکل اپنے آپ سے. اور واقعی وہ ہم سے نفرت بھی کچھ رکھتے ہیں، ایسی طبیعت کے مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام کہتا ہے ان کا ذبیحہ حلال ہے. یہ معاملہ پھر وہی متضاد ہو جاتا ہے. پہلے اس آیت کو بھی ٹھیک طریقے سے شاید سمجھا نہیں جاتا. پہلی بات ہے، آیت اگر آپ پڑھیں، اللہ نے فرمایا ان کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، ہمارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. سوال یہ کہ اہل کتاب سوال کرے گا ہمیں کیا پڑی ہے تمہارے کھانے کی طرف، جو تمہارے اوپر آیتیں نازل ہو رہی ہیں کہ تمہارا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، ہم کب مرے جا رہے ہیں تمہارے کھانے کے لیے. تو یہ آیت ایکچولی کیا کہہ رہی ہے؟ جب تک آپ اہل کتاب کے اس تقسیم کو نہیں سمجھیں گے جو قرآن نے بیان کی، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. میں دوبارہ آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اللہ کے رسول جب تشریف لاتے ہیں اس وقت حق واضح کیا جاتا ہے. قرآن پاک نے نص کی ہے کہ جس پر حق واضح ہو جائے، پھر بھی وہ اگر ایمان نہیں لے کر آتا، حق کو قبول نہیں کرتا، پھر وہ فساد کے اوپر بھی اگر آ جائے، پھر اللہ کی طرف سے ان پر کچھ گرفتیں ہوتی ہیں چھوٹے عذابات کی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتا، وہ ضد پر آ جائے کہ میں نے اب مر جاؤں گا، ایمان ہی نہیں لاؤں گا، پھر اس پر عذاب آ جاتا ہے. یہ سٹیجز یاد رکھیے گا. کچھ کافر ایسے بھی ہوتے تھے رسول اللہ، ہر رسول کے دور کے اندر وہ کافر کے جو ایمان اگرچہ نہیں لے کر آئے لیکن طبیعت میں فساد نہیں ہوتا، وہ کسی کی جان مال سے نہیں کھیلا کرتے تھے، امن پسند طبیعت ہوتی تھی جیسے نارملی گھروں میں رہنے والے لوگ. کچھ لوگ جو سردار ہوتے تھے، تو قرآن ذکر بھی کرتا ہے امرنا مترفیہا وفسقوا فیہا، اکثر جو بڑے سردار ہوا کرتے تھے وہ فساد پر تلتے تھے. جو نارمل عام پبلک ہوا کرتی تھی ان کا فساد سے لینا دینا زیادہ نہیں ہوتا. لہٰذا ہر نبی اور رسول کے دور میں کافر دو تقسیموں میں چلے جاتے تھے، ایک امن پسند اور ایک شدت پسند. اب آپ کو سمجھ میں، اب جو امن پسند ہوا کرتے تھے، قرآن کہتا ہے میں نے کبھی بھی امن پسند کافروں کو عذاب نہیں دیا. ما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، صرف کفر کی بنیاد پر ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک اور عذاب دیا ہی نہیں جب تک وہ امن پسندی میں تھے. امن پسندی کی بنیاد پر عذاب نہیں آتا. اس لیے اللہ نے بیان کیا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ان تبروہم، کہ جو بھی کافر تم سے فساد و لڑتا نہیں ہے، امن پسند ہے، آپ نے اس کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اچھے سلوک کے ساتھ زندگی کس کافر کے ساتھ گزارنی ہے؟ جو امن پسند ہے. اب جو امن پسند نہیں ہے فساد کے اوپر آ جائے گا تو اس کے اوپر اللہ کے عذابات جاری ہوتے ہیں بطور اتمام حجت کے بھی. اور جب اللہ کے نبی اور رسول نہ ہو تو بطور فساد کے ہمیں کاروائیاں کرنی ہوتی ہیں. لہذا ان کے ساتھ بیر کا سلوک نہیں ہوتا، ان کے ساتھ شدت کا سلوک ہوتا ہے. بیر کا سلوک ہوتا ہے ان کفار کے ساتھ جو فساد فتنے پر آئے ہی نہیں ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کن کافروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان سے آپ نکاح کر سکتے ہو. کون سے اہل کتاب ہوں گے؟ فسادی ہوں گے، امن پسند ہوں گے. امن پسند ہوں گے. نمبر 2، اب جو امن پسند طبیعت والے ہیں یہ احکامات بھی ان کفار سے متعلق قرآن ذکر کر رہا ہے کہ جو آپ سے لڑتے نہیں ہیں، جن کے ساتھ آپ حسن سلوک کے ساتھ دنیا میں رہ رہے ہو. جب حسن سلوک قائم ہے ہمارا، اس قیام کے بعد ظاہر ہے پھر حاجت ہوتی ہے طعام کی بھی، تو اس کے اندر تمہارا طعام ان کے لیے، ان کا طعام تمہارے لیے بھی حلال ہوگا، کیونکہ لیسوا سواہا، یہ سب برابر نہیں ہے. اس میں بڑے انصاف پسند بھی ہیں، اللہ کا نام لینے والے، اللہ کا نام لے کے آنکھوں سے آنسو بہانے والے بھی لوگ ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں شدت پسند، جب شدت پسند سے میرا بر ہی نہیں ہے، میرے تعلقات ہی نہیں ہوں گے، تو کہاں سے طعام ہوگا اور کہاں سے آگے احکامات ہوں گے. اس لیے قرآن کی آیات کو ان کے محل میں رکھ کے ہمیشہ دیکھنا چاہیے. قرآن پاک اپنا رب تو خود مناتا ہے، اپنی تفصیل خود کرتا ہے. ہم ہر چیزوں سے کنارہ کا شوق ہے. وہ کافر جو آپ کی کتاب کو ٹھیک ہی نہیں سمجھ رہا،
وہ اہل کتاب یا وہ یہودی جو آپ کے دین کو غلط سمجھ رہا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں اللہ نے کہا میرا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، وہ کہے گا میرے لیے تو یہ کتاب ہی اللہ کی نہیں ہے، تو میرے لیے کہاں سے حکم ہو گیا کہ میرا کھانا تمہارے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے، ان انصاف پسند لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے ساتھ بر کا سلوک ہو رہا ہے تب طعام کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہے اس آیت کی درست یعنی وہ اسلام کی طرف آئیں یا نہ آئیں، لیکن چونکہ امن پسند ہے لہذا ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ بر کا سلوک کریں، تو بر کا سلوک کریں گے ظاہر سی بات ہے قریبی تعلقات ہوں گے، پھر وہ کھانا پینا کے معاملات ہوں گے۔ جی بالکل۔ چلیں یہ تو آپ نے بہت اچھا حل کر دیا، اور بڑا سکون ملتا ہے کہ قرآن کی تفسیر اس طریقے سے کی جائے کہ ہر آیت اپنے مقام پر، اپنے محل پر درست بیٹھے اور کوئی اعتراض نہ بن رہا ہو۔ بہت اچھا سمجھ میں آیا، دو باتیں تو بڑی ناظرین کو سیکھنے کو ملی۔ ایک سوال اس میں سے اور بنتا ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو ایک بندہ اسلام لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، وہ یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، وہ ایمان لے آتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے جو پیچھے ماں باپ ہیں وہ تو اسی مذہب پر ہیں جو ان کا چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اب یہ نوجوان سوال کرتا ہے کہ جناب میں اپنے ماں باپ کو ہی معاملے میں کیا کروں، مجھے اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے کہ ان کو اس پر چھوڑے رہوں یا ان کے سامنے بھی کچھ احکامات رکھوں، تبلیغ کروں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا کیا اب بھی میرے پر فرض رہے گا، یا پھر میں ان سے لا تعلق ہو جاؤں، وہ مرتے رہیں جیتے رہیں، مجھے کوئی تعلق نہیں، میں اسلام کی طرف آ گیا، اب میں بالکل الگ ہو جاؤں؟ دونوں میں سے کیا لگے گا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو واضح آیت ذکر کی ہے، اسپیشلی وہ لوگ جن کے والدین ایمان نہیں لائے تھے، اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا کہ ان کی بھی فرما برداری کی جائے گی، حسن سلوک کیا جائے گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو شرک کی طرف لے کر آئیں، اب آپ ان کی بات نہ مانیں، لیکن حسن سلوک کا ان کے ساتھ مظاہرہ کریں اور اتنا اچھا ان کے ساتھ رویہ رکھیں کہ وہ متاثر ہوں کہ اس نے جس دعوت کو قبول کیا ہے وہ اس کے اندر نکھار لے کر آ گیا ہے، اور یہ نکھار اسی وقت آئے گا جب قرآن کے احکامات پر عمل ہوں گے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ والدین کے لیے نرمی کے پر بچھا کے رکھیں۔ جب وہ آپ کے رویے میں یہ دیکھے گا یار پہلے ایسا سلوک نہیں تھا، اب ہے، لا تقل لہما اف، اف تک نہیں کرنا، جب وہ دیکھے گا اپنے بچے میں اتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں اب اس کے دل پر اثر کرے گا۔ تو حسن سلوک والدین کے ساتھ ہمیشہ رکھا جائے گا، چاہے والدین مسلم ہوں یا کافر ہوں۔ صرف ایک صورت ہے، اگر وہ آپ کو شرک کی طرف بلاتے ہیں یہاں اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن بدتمیزی بھی نہیں کی جائے گی۔ حسن سلوک، کیونکہ دل بدلتے ہیں آپ کے اخلاق سے، حسن سلوک سے، نفرتوں سے، یا آپ آگے سے جری ہو جائیں یا بولنے لگ جائیں تم تو جہنمی ہو، تم نے تو جہنم ہے، اس طریقے سے دل نہیں بدلا جاتے۔ اپنے نرمی بھی رکھیں، ان سے حسن سلوک بھی رکھیں، بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے حق کو قبول کرنے کی۔ اچھا یہ آپ نے اچھا ذہن بنا دیا کہ اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے، لیکن سر نارملی جو تبلیغ کا ہمارا انداز ہے نا، ایک تو ہم مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، اب تھوڑا اس سے اوپر درجے پر جاتے ہیں کہ جو ہمارے مذہب اسلام سے الگ ہے، بالفرض ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، تو جناب اس پر تو ہم اتنا شدت کرتے ہیں کہ ہمارا تو تصور بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی بات چیت کریں، کوئی لین دین کا تعلق رکھیں، کوئی اس کو دعوت دینے کا شروع کریں، اسلام کی طرف لانے کی کوشش کریں، اسلام کا حسن بیان کریں، خوبصورتی بیان کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تبلیغ جو کرنا چاہتا ہے، کوئی عالم ہے، مفتی صاحب ہیں، ان کو کیسا رویہ کرنا چاہیے؟ تعلقات ہونے چاہیے یا نہیں عیسائیوں سے؟ یا تعلقات نہیں ہوں گے تو آپ تبلیغ کیسے کریں گے، سمجھائیں گے کیسے، حق واضح کیسے کریں گے؟ یہ تو تعلقات سے ہی ہوتا ہے نا۔ دیکھو تعلقات پر انحصار ہے کہ کس انداز کے اندر آپ کس کو دعوت دے رہے ہیں۔ اب میں ہوں اور سامنے میں نے دیکھا اگر ایک شخص ہے وہ غیر مسلم ہے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، اب میں نے اسے ملاقات نہیں کرتا، میں اسے بات چیت نہیں کرتا، سمجھاتا نہیں ہوں، صرف یہاں پر چونکہ وہ غیر مسلم ہے، ناحق ہے، تو ایسا ہے ویسا ہے، تو بات تو نہیں بنے گی۔ تو آپ کو دیکھیں ہر نبی اور رسول جس وقت دعوت کا آغاز کرتے ہیں تو چاروں طرف کفر ہی تو ہوتا ہے۔ کن کے اندر جا کر کے انہوں نے تبلیغ کی تھی؟ سوال یہ ہے۔ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھ لیں، دیگر انبیاء کا دیکھ لیں، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لیں، جب نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں پورا مکہ مشرکین وہ شرک میں گرفتار لوگ ہی تو تھے، وہ اللہ کے گھر میں بھی بت رکھ کے عبادتیں کرنے والے لوگ تھے، شرک میں گرفتار، اہل کتاب وہ بھی شرک میں گرفتار۔
وہ بھی کہ کسی کو خدا کا بیٹا بنا لیا, کسی کو ایسا کر لیا, تو چاروں طرف کفر ہی کی فضا ہوتی ہے. اسی کے بیچ میں اللہ کے نبی اور رسول دعوت کا آغاز کرتے ہیں, سلام دعا ہوتی ہے, بیٹھتے ہیں, سمجھاتے ہیں, ایک کا دل مائل ہوتا ہے, دوسرے کا, تیسرے کی طرف دعوت لے کر جاتے ہیں, آہستہ آہستہ ایک ایک ملتا کاروان بنتا چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہوتا ہے. پھر لوگ فساد پر بھی تل آتے ہیں, پھر اللہ کے عذابات بھی آئے ہیں ایسی بہت سی قوموں پہ. تو کہنے کا مقصد اگر ہم یہ اب دیکھیں موسیٰ کریم علیہ السلام کے ایک بڑا پیارا قرآن واقعہ ذکر کرتا ہے. آپ کی پرورش کہاں ہوئی تھی؟ اسی فرعون کے محل میں. انہوں نے اٹھا لیا تھا, وہیں پر آپ کی پرورش ہوئی تھی, ماں تک آپ کو لٹا دیا گیا تھا, آپ کی والدہ نے ہی آپ کی پرورش اسپیشلی کی تھی, لیکن تھے اس وقت فرعون کے محل میں. اب جس وقت آپ بڑے ہو گئے ہیں, جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا, اللہ نے بھیجا بھی یہیں, اذهب الی فرعون انہ طغی, فرعون کے پاس جاؤ, وہ بہت حد سے نکل گیا, ظلم کر رہا ہے, فساد کر رہا ہے. اب آپ واپس یہیں پر تشریف لائے ہیں, اسی علاقے میں, اسی محلوں میں جہاں پیدا ہوئے, جہاں بڑے ہوئے, جہاں پر آپ کی سلام دعا تھی, وہیں رہ کر آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا تھا. اسی فرعون کو پھر سمجھانے لگ گئے, اور اللہ نے کیا نص کی, قولا لہ قولا لینا, اللہ نے بیان کیا بڑے پیار سے, محبت سے, اخلاق سے دعوتیں دینی ہے. قولا لینا, دیکھیں الفاظ کتنا پیارا. ایسا نہیں کہ جاتے ساتھ آپ جارحانہ انداز کر لیں, کوئی نہیں مانے گا. تو نبی, اللہ کے نبی تشریف لائے, بڑے پیار سے انہی کے درمیان رہے, ان کو حق کا پیغام دیا, ایک ایک کر کے لوگ ایمان لاتے ہیں, کاروان بنتا چلا جاتا ہے. تو قرآن پاک سے رہنمائی لیں گے سر, بہت پیاری ملتی ہے, کس انداز میں کیسے تبلیغ کی جاتی ہے اور کیسے لوگوں کے دلوں کو بدلا جاتا ہے. سر سوال ابھی اور آ رہے ہیں, لیکن ٹائم چونکہ پورا ہو چکا ہے. جی ناظرین, آپ نے سماعت فرما لیا 3-4 آیتوں کو جو مفتی صاحب نے ماشاءاللہ حل کیا ہے بہترین خوبصورت انداز سے, ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے والی باتیں ہیں. اس کو سنیے, بیان کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجئے, لائک بھی کیجئے, اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے, اور اعلان سماعت فرما لیجئے کہ تفسیر قرآن کا کورس ہمارا چل رہا ہے. عید کے بعد ایک اور کلاس شروع ہونے جا رہی ہے. آپ بھی قرآن کو سیکھیے, سمجھیے. انشاءاللہ جتنے بھی آپ کے دماغ کے اعتراضات ہیں, سوالات ہیں, وہ سب حل ہوں گے. سب سوالوں کے جوابات آپ کو ملیں گے اگر آپ قرآن سیکھنے کے متمنی ہوں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں قرآن سیکھنا, تو آپ اس میں ضرور ایڈمیشن لے لیجئے.